بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی۔ پہلی صفت بیان کی گئی یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے۔ پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف۔ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اصطلاحی شرح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض و واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام اور التزام سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہ اقامت صلاۃ، فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، خواہ قرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہو عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملے مما رزقناہم پر غور کیا جائے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کے راہ میں اس کے رضا کے لیے خرچ کر دے اور بجائے اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اس پر مزید
اضافہ لفظ مما نے کر دیا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ نہیں کرنا بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی متقین کی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفسیر، ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مومنین و متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصارہ تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلی طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اور اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرما گئی، جیسے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ حسب تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہے، ایک پچھلے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرق اتنا ہے کہ آج کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اور وہ اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور صحیفے سب منسوخ ہو گئی تو اب عمل صرف قرآن ہی کا ہوگا۔ مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل۔ آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی وحی اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا، اس طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی پہلے سے جاری اور معلوم تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوتے تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہتا، مگر قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والے کسی نبی یا وحی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں، پھر صرف آیت میں ہے کہ بلکہ قرآن میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات 40-50 آیتوں میں آیا ہے، سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلے وحی، پہلے کتابوں کا ذکر ہے، کسی آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے۔ متقین کی دوسری صفت بیان کی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
آخرت سے مراد وہ آخرت ہے جس کو قرآن میں دارالقرار، دارالحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ بالآخرت کے ساتھ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور اتقان کا مقابل شک و تردد۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا، مقصد کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اس کا ایسا یقین و ایمان ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہی متقین ہی کی صفات ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹے گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کی ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ 1000 بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے، لیکن قرآن میں جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، اور وہ ہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے۔ اولئک، یہی لوگ، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ھم المفلحون، کامیاب ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔